أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله خالقنا العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शारू टेक्नोलॉजीज़ की रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन में अभी आपने तिलावत कलाम मजीद समात फरमाई। इसका उर्दू तर्जमा कंजुल ईमान फ़ी तर्जमतिल कुरआन से लिया गया है। ये सादत हासिल की है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अशाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। इस तर्जमे के नाशिर हैं कुतुब खाना अंजुमन हिमायत इस्लाम, 59 रेलवे रोड, लाहौर। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे
اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ روٹھ جاتی ہے پیاسی نگاہیں اکثر، روٹھ جاتی ہے پیاسی نگاہیں اکثر، دیکھنا چاہے مدینے کی یہ شام اکثر، روٹھ جاتی ہے۔ میرے مالک نے مدینے کا مسافر رکھا، میرے مالک نے مدینے کا مسافر رکھا، بھول جاتی ہیں یہ غم اور یہ آہیں اکثر، بھول جاتے ہیں یہ غم اور یہ آہیں اکثر، روٹھ جاتی ہے پیاسی آج بھی اس میں محمد ہے سہارا میرا، آج بھی اس محمد ہے سہارا میرا، پاتا ہوں اس کے وسیلے سے وفائے اکثر، پاتا ہوں اس کے وسیلے سے
وفائیں اکثر روٹھ جاتی ہیں پیاسی یہ نگاہیں اکثر میری قسمت نے کبھی زلف نہیں ہے دیکھا میری قسمت نے کبھی زلف نہیں ہے دیکھا کام آتی ہے مدینے کی عطائیں اکثر کام آتی ہے مدینے کی عطائیں اکثر روٹھ جاتی ہیں پیاسی نگاہیں اکثر نور احمد سے مجید آج بھی آنکھیں چمکیں نور احمد سے مجید آج بھی آنکھیں چمکیں ان میں آتی ہے مدینے سے ضیائیں اکثر ان میں آتی ہے مدینے سے ضیائیں اکثر روٹھ جاتی ہیں پیاسی نگاہیں اکثر دیکھنا چاہے مدینے کی یہ شام اکثر روٹھ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم سامعین و ناظرین،
ہمارا آج کا یہ پروگرام رمضان المبارک کی فضیلت و برکات کے متعلق ہے، اور پروگرام کے آغاز میں مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری نوجوان طبقات میں سے یہ تینوں بھائی حامد سعید قادری صاحب، ماجد سعید قادری صاحب، اشتیاق قادری صاحب، جنہوں نے دنیاوی علوم میں دسترس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنی خدمات کو وقف کیا ہے، اور یہ شاہ رخ ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت دین اسلام کی اشاعت کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے یہ نوجوان جو دنیاوی تعلیم پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یہی ہمارے اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے دین کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پڑھے لکھے نوجوانوں کی اس کاوش کے بدلے اللہ انہیں بھی راہ استقامت اور نیکی کی ہدایت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے متعلق ہے، اور اسی سلسلہ میں آپ نے سورۃ البقرہ میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسرے سپارے سے آیت نمبر 183 آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سماعت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے اسلام کے عقیدے میں جو فرائض ہیں، یہ ان کے اندر ایک فرض ہے۔ یہ کلمہ طیبہ سے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 ہمارے بنیادی ستون ہیں اسلام کے، جس میں کلمہ طیبہ ہر انسان کے لیے، پیدا ہوتے بچے کے لیے اس کے والدین اس کی کان میں اذان دے کے اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز کا وقت آتا ہے تو اس کی عمر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک تعین کیا گیا ہے کہ بچہ بلوغت میں آ جائے تو اس کو نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب بچہ دایاں اور بایاں پہچاننے لگ جائے اسی وقت سے اسے نماز کی تعلیم دینی شروع کر۔ یعنی یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر میں نماز پڑھے، ماں یا والد سنت نوافل گھر میں ادا کرے، تو پھر اپنے بچوں کو جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو ساتھ کھڑا کریں، کبھی رکوع سکھائے، کبھی سجدہ سکھائے، کبھی قیام سکھائے، پھر آہستہ آہستہ انہیں نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کو سکھائے۔ تو یہ بچہ جب 7 سال کا پہنچے گا تو پھر حدیث شریف کے تحت اس کو نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی، اور 10 سال تک اس کو اس کی ٹریننگ ہے، پھر جب یہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر وقت نماز جو ہے فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے روزہ ہے، روزے کے لیے بھی بلوغت کے ساتھ ساتھ صحت اور مقیم یہ شرائط قرآن نے دی ہیں، جس کا انشاءاللہ ابھی آپ تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کے اوپر، جس کو اللہ نے مال دیا وہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے قرآن نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ان کا حق ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال اور بدن دونوں کی یہ عبادت رکھی ہے کہ جب تمہارے پاس مال آ جائے، ذاتیرہ آ جائے، تو تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے لیے ہمیں ان چیزوں سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہمارا روزہ ہے، جو ہماری عبادت ہے، اس کا اصل ہمیں سرور حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں تقویٰ دے گی۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان پر ہم عمل کریں، جن سے ہمیں منع کیا گیا ان سے ہم رک جائیں۔ یہ تقوی کے اوپر چلنے کے لیے سب سے لازم چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے پھر اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کے درمیان جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جا کے فرشتوں سے بتاؤ کہ یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے بھی ان فرشتوں سے کہہ دو کہ تم نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ پھر سارے فرشتوں میں اس کی محبت پھیلائی جاتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی بھی اس سے محبت ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ ہے اصل انسان کی وہ پیک جہاں اللہ تعالیٰ خود اس محبت کو قبول کرنے کے بعد جو اس کی محبت زندگی میں اللہ کے ساتھ ہے اس کو قبول کیا اللہ نے اور ساتھ اس کو عطا کر دیا۔ ویسے تو ہم میں سے ہر کوئی مسلمان اس بات کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن کمال اس وقت مل جاتا ہے جب اللہ فرشتوں سے حکم فرما کر اس کے ساتھ محبت کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو یہ تقوی کی معراج سمجھ لیں کہ ہم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھے ہو جاتے ہیں جب اللہ بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بہت سی قومیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی محبت پانے کا ایک ہی اصول ہے، ایک تو بندہ ہو مومن اور پھر متقی بن جائے۔ تو یہ روزہ جو ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں بھی انسان کو تقوی کی بنیاد ملتی ہے، کیونکہ یہ روزے کو اگر ہم قرآن کی آیات سے دیکھیں گے تب بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اندر سے برائی، بے حیائی، گناہ، جھوٹ، ہر قسم کی غلطیوں کو روکتا ہے اور ہمیں صبر و تحمل، عاجزی، انکساری، برداشت کا جو مادہ ہے ہمارے اندر وہ پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو احادیث میں موجود ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے اندر بخاری اور مسلم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ویسے جو بھی احادیث صحیح ہیں وہ سیاستہ کی ہوں، اس کے علاوہ دیگر جن احباب نے محنتیں کر کے دن رات اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان احادیث کی کتابوں کو ترتیب دیا ہے، ان کی کتابیں بھی مستند ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کی عادت بن گئی ہے کہ جی بخاری میں سے دکھائیں، مسلم میں سے دکھائیں، تو بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی اہمیت کا حکم دیا ہے، اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی آمد پر اللہ تعالیٰ ساری جنت کو سجا دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے اور اس میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ 3 اشروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا کہ پہلا مہینہ اس کا رحمت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، پہلا عشرہ اس کا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ اس کا دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا اللہ ہمیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ شعبان اور جو ہمارے پاس رجب ہے اس کے اندر ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور رمضان میں داخل فرما۔ اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے کھیتی کرنے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنی اس کھیتی کو بوئی ہوئی نیکیوں کو پانے کا، اس کا اجر لینے کا مہینہ ہے۔ تو عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم رحمتوں کی سعادتیں جو اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے والا ہے، جب اس کی اصل قدریں ہمیں معلوم ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اس کا اور زیادہ سرور آئے گا۔ جیسے حدیث شریف میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنے نفس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جب شیطان عملی طور پر ہم پر حملہ آور نہیں ہے
تو یہ جو آج کی دور میں اس کے باوجود ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں، کمیاں نظر آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس ابھی قابو میں نہیں ہے، اور اب اس نفس کو قابو کرنے کے لیے ہی روزے نے ہمیں بڑا اچھا سبق دیا۔ جیسے صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک ہم کھانا پینا نہیں کھاتے، اپنے آپ کو ہر حلال چیز سے روکتے ہیں۔ اور اس میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ یہود و نصارہ کو بھی روزے فرض تھے، مختلف طریقوں سے، کسی کو ایک دن روزہ ایک دن رخصت تھی، کسی کو 6 ماہ روزے تھے 6 ماہ رخصت تھی، مختلف اوقات کے روزے تھے، 24 گھنٹوں کے روزے تھے۔ پھر ان قوموں نے اپنے روزوں کو خود سے تبدیل کر دیا، کسی معاملے میں آئے تو روزے بڑھا دیے، کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا تو اس کی صحت کے لیے روزے بڑھا دیے، گرمیوں کے ایام آئے تو سردیوں میں منتقل کر کے روزے بڑھا دیے۔ لیکن اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہے فرض روزے، جو چاہے 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، یہ رمضان المبارک میں فرض ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ جو ہیں وہ سارا سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح جو ایام برکت والے ہیں ان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، بری بات سے بچاتی ہے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے تو نکاح کرو، اور اگر اس کی وسعت نہیں ہے تو روزہ رکھا کرو، تاکہ روزہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے جسمانی بھی، خیالی بھی، فکری بھی، اور ہر عمل سے ہمیں صبر و تحمل، استقامت، بردباری بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عمل کیے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے معاملات علیحدہ تھے، لیکن جب ہمارے ہاں روزے آئے تو اس میں بھی آغاز میں بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آغاز میں ایسا تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا تھا تو روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے بعد سونے سے پہلے اگر افطاری کی ہے تو اس کے بعد سونے سے پہلے جو کچھ کھا سکتے تھے، جب سو گئے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی افطاری کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سو گیا ہے اور سو کر دوبارہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہے ان اوقات میں جو افطاری کے اوقات نہیں جا سکتا۔ تو ان دو عملوں میں بڑے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر سو گئے تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ حضرت سیدنا قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افطاری کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، اب جب آنکھ لگ گئی تو پھر دوبارہ کھا نہیں سکتے تھے، تو اگلا دن جب آیا تو پھر ان کی حالت ذوف کی وجہ سے بڑی پریشان کن ہو۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سو گئے اور سونے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے۔ جب وہ دونوں عمل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا اور بتا دیا کہ ان کے لیے سحری سے افطاری کے بعد ہر قسم کی آسانی کر دی۔ یہ مختصر الفاظ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے روزہ جو ہے وہ سحری کے آغاز سے لے کر، یعنی سحری کا جب وقت ختم ہو گیا اس سے لے کر افطاری کرنے تک یہ ہمارے پاس روزے کا حکم ہے کہ اس دوران تم نے کھانا پینا نہیں ہے، تم نے کوئی لغو بات نہیں کرنی، جھوٹ سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور اپنی ازواج کے پاس بھی نہیں جانا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا ذریعہ دیا کہ ایسا عمل جو ہمارے لیے حلال نکاح کے بعد حلال ہو گیا، اور وہ پانی وہ کھانا جو حلال پیسے سے حلال مال سے ہم نے لیا ہے، اب اس اوقات میں ہم اس سے ٹھہر جاتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، چھپ کر بھی نہیں پیتے۔ یہ ایمان کی ایک لذت ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو شعور آ جاتا ہے۔ ایک وہ بچے ہیں جو شعور میں نہیں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو مائیں علیحدہ بٹھا کر کچھ ان کو دے دیتی ہیں، وہ ایک ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ لیکن جو بچہ باشعور ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس کے اوپر پابندی کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے۔ تو جب ہم 1 مہینہ
اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو حلال کاموں سے روک لیتے ہیں، حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں، تو یہ روزہ کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ باقی سال میں بھی ان چیزوں سے رکنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 254 ہے، اور میرے والد محترم حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت پہ کتاب لکھی، اس کے صفحہ نمبر 62 پر بھی یہ حدیث میں نقل کی ہے۔ اچھا، یہ حدیثوں کے حوالے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ احباب نے سب نے ایک دوسرے کے لیے نقل کے ذریعے یہ کام کیا، نہیں، وہ سب نے اپنی محنتیں کی ہیں اور سب نے اس کی تصدیق کر کے علیحدہ علیحدہ اپنی کتابوں میں اس کو شائع کیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ایک ہی حدیث کے جو 20 حوالہ جات ہوتے ہیں نا، وہ اس کی اتھینٹیکیشن کے لیے اور اس کی زیادہ مضبوطی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ یہ کوئی روب ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ لوگوں کو متاثر کیا جائے، بلکہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حکم دے دیا نماز کا تو بہت سب کے لیے وہ حکم تھا، پھر بھی بار بار حکم دیا۔ والدین کی اطاعت کے لیے ایک مرتبہ کہا، پھر بار بار کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بار بار بات کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا روب ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ اس کو ہر بندے نے اپنی اپنی کتاب میں رقم کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اس کی اہمیت کے لیے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کا عنوان ہی باب الریان جنت کے اندر ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہیں جو اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ فرمایا، یہ دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دروازے سے صدا دی جائے گی، آؤ روزے دارو، یہاں سے اندر داخل ہو، یہاں سے اندر داخل ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اپنے غار یار خلیفۃ الرسول افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دکھانے کے لیے آپ سے جب سوال کیا گیا کہ کوئی خوش نصیب ایسا ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، تو فرمایا، مجھے قوی امید ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ ہر غیر فرض عبادت جو فرض نہیں ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہر غیر فرض عبادت کا، اور فرض عبادت جو ہے وہ 70 گنا اجر رکھتی ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر ہماری ہر نفل، صدقہ، دیگر ہماری تمام نیکیاں جو ہیں وہ فرائض کے برابر درجات میں پہنچ جاتی ہیں، اور جب ہم فرض کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہے، اب وہ 27 گنا کے ساتھ ہے 70 گنا اور ہو گیا۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں جو نماز ہے وہ آلریڈی ہر لمحہ ہی 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور جب رمضان شریف آ جائے گا تو وہ 50,000 ضرب 70 ہو جائے گا، یعنی کہ اس 50,000 پر بھی 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور جو خوش نصیب ہے حرم کعبہ میں ان ایام میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب، یعنی ایک نماز لاکھ کی برابر ہے تو 70 گنا اس کا ثواب 70 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عمل رکھا ہے اس میں کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن یہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود عطا کروں گا۔ اور فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک جس وقت وہ روزانہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کا اجر پائے گا۔ اور یہ روزانہ افطار میں 30 دن کے بعد کا بھی افطار شامل ہے، اور ایک وہ جب وہ اللہ سے اپنا انعام پائے گا کہ جو اس نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہ سارے رمضان کی قدر کی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں بھی۔ اب اس رمضان شریف کے عام ایام ہوں، یعنی کہ عام ایام، اس کی کیا عظمت ہے، اور رمضان شریف کے اندر کھانا کھلانے کی کیا عظمت ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی انبیاء کا بھی طریقہ ہے
اور صالحین کا بھی طریقہ ہے کہ وہ غرباء و مساکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہت بڑی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر کھانے میں کسی نہ کسی کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دسترخوان پر تشریف رکھتے تھے تو پہلے سب کو بانٹتے تھے۔ کئی بخاری شریف کی کئی احادیث موجود ہیں کہ ایک ایک پیالہ ہوتا تھا اور اس میں بڑا دیکھنے میں تھوڑا ہوتا تھا کہ جی یہ تھوڑا سا دودھ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکت کے صدقے میں وہ پیالہ یہاں سے شروع ہوتا تھا ایک طرف سے، اور سینکڑوں میں صحابہ ہوتے تھے، تو وہ واپس جب آتا تھا دودھ ویسے کا ویسا موجود ہوتا تھا۔ اسی طرح بڑی عظیم مثال غزوہ خندق کی موجود ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7-8 لوگوں کا کھانا پکایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف روایات کے مطابق 700 1000 یا 1400 کے قریب وہاں پر بندے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف اس میں ڈال دیا، آٹے میں بھی اور اس میں کھانے میں بھی۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو جو 6 7 8 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، 1400 1000 یا 700 اتنے لوگ کھا گئے، کھانا ویسے کا ویسا باقی موجود تھا۔ تو یہ کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا، صحابہ تمہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، روزے دار کا روزہ افطار کروائے، ابھی اس کا اپنا نہیں بات ہو رہی، یہ افطار کروانے والے کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی کا افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 اجر عطا فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزے دار کا ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا اجر یہ دے گا کہ روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہ معاف کر۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھتا۔ جب یہ عرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا صحابہ سنو، کوئی ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ دودھ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ 3 اجر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی اور عنایت کرتی کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب کرے گا کہ پھر وہ 50,000 سال کا لمبا دن اس میں اسے دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جیسے 3 عشرے بتائے گئے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ تو پہلے عشرہ میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ہم پر، اور وہ ہمارے جسم میں بھی سرایت کرتی ہے۔ پھر روزے کی برکت سے ہمارے اندر عاجزی بھی آتی ہے، صبر بھی آتا ہے، تحمل بھی آتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں کوئی چیز ملے کھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کھانا، بلکہ نفلی روزے کے بارے میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا اور اچھا کھانا سامنے آ گیا تو تم اس کو افطار کر سکتے ہو، اس کو دوبارہ ایک دن کے لیے رکھ لو۔ لیکن فرض روزہ آ گیا، اب دنیا کی جتنی مرضی قیمتی نعمت آ جائے، جتنی مرضی اچھی نعمت آ جائے، اور اس پر پھر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ مجھے اس روزے کی فضیلت کو پانے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر ایک فرض روزہ چھوڑ دے گا، ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ عذر کیا ہے؟ عذر قرآن نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو، مسافر ہو، اسی طرح خواتین کے لیے ہے اگر وہ حیض میں آ گئی، اگر وہ ماں بننے والی ہے، اگر وہ دودھ پلانے والی ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ تم اپنے روزے کو باقی دنوں میں پورا کرو۔ ان کا جو باقی دنوں کا اجر ہے اس میں کمی نہیں آئی۔ اسی طرح ایک بڑا اہم یہ معاملہ ہے، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، اگر نہ ہوتے تو یہ ہمارے تک نہ پہنچتے۔ اس کا مطلب پہلے دور میں بھی لوگ اس کنڈیشن میں آ جاتے تھے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو فرمایا ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا،
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فدیت الطعام المسکین کا حکم فرمایا کہ ایسا شخص جو طاقت نہیں رکھتا۔ اب ہم جس معاشرے میں جس دور میں گزر رہے ہیں نا، اس میں ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جو نوجوان لوگوں کو گئی ہیں۔ مثلا شوگر ایسا ایک مرض ہے کہ جس میں نوجوان دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جسم کے اندر یہ سکت باقی نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر بھوک پیاس برداشت کر سکے، اس کی شوگر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے اور اس کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کینسر کے امراض ہیں، اسی طرح ٹی بی، دیگر بہت سے امراض ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ ایسے شخص کو کلی افطار کا اختیار دیا کہ تم اس کی جگہ جتنا خود کھاتے ہو کسی مسکین کو سحری اور افطاری کے برابر کھانا کھلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر عطا فرما دے۔ یہ ہے اس بندے کے لیے جس پر فدیہ آ گیا۔ اور دوسرا جو ہے سفر میں ہے، بیمار ہے، جو عورت ہے وہ حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، یا حیض میں آ گئی ہے، تو اس کے لیے پھر رخصت ہے کہ وہ باقی دنوں میں اس کو پورا کرے۔ علاوہ ازیں یہ بھی فرما دیا کہ مسافر اگر بھرے پیٹ کے ساتھ سفر کو پورا کر سکتا ہے اور اس سے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ پہلے دور کے جو سفر تھے وہ بڑی مشقت والے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اور دھوپ بھی پڑ رہی ہے اور صحرا بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے مسافر کو اجازت دی۔ اب مسافر ہے 92 کلومیٹر کا، یہ 92 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ مسافر ہے۔ لیکن آج کل کی سہولیات ایسی ہیں کہ ہم 200-300 کلومیٹر 400 کلومیٹر بغیر پریشانی کی اے سی والی گاڑی ہوتی ہے اور بڑی آرام سے ہم سفر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ان کی برکات کو پا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی برکتوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے اجر و ثواب کا بھی بڑا اہم ہمیں حکم فرمایا کہ تم جب قرآن پڑھو گے، اب جب ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر کر دیا ہے تو پھر قرآن جو پہلے ہی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہمیں دیتا ہے، یعنی الف لام میم 3 حروف 30 نیکیاں اس کی برکت سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو جب ہم 70 گنا ثواب لیں گے یا اس کو فرضوں کے برابر ثواب مل جائے گا تو یہ ہمارے لیے کیا برکت والا ہو جائے گا۔ اور پھر جب انسان خود کو برائی سے بچاتا ہے، گالی گلوچ سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، اور شیطان ویسی قید ہے تو پھر اس کے نفس کا شیطان جو ہے اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ پھر جب قرآن کی تلاوت کرے گا، صبر و تحمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اور عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سے یہ فرمان بھی شامل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جلد نمبر 1 بخاری شریف اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 38 ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، مشکات ہے، ترمذی ہے، مسند احمد ہے، سنن کبری للباقی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا برکت رکھی ہمارے لیے اس روزے کے اندر، فرمایا جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یعنی یہ روزے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس کے لیے ہمیں خود تقوی کرنی ہے، یعنی نماز ہے تو اس کو ہم نے توبہ کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، حقوق العباد ہے تو اس سے بھی توبہ کر کے اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور توبہ کی طلب لے کر وہ گیا، پھر ایک راہب نے اس کو کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم میڈیکیشنز کے لیے یا اپنی ٹیکنالوجی کے لیے اس سے ریلیٹڈ پرفیکٹ آدمی کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمیں ٹیکنالوجی کے لیے جانا ہے تو کسی اچھے ٹیکنالوجی والے کے پاس جائیں گے، اگر ہم نے میڈیکیشن کے لیے جانا ہے تو کسی بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور پھر اس فیلڈ میں بھی ہم آگے دیکھیں گے ہارٹ کا اسپیشلسٹ کون ہے، اور جناب گردوں کا اسپیشلسٹ کون ہے، اور کون جو ہے وہ ہمارا نیرو سرجن ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دین کا معاملہ آئے تو پھر اس دین کے لیے بھی ہمیں دین کے اس اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے جس کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت
محبت ہو اور اسے پتہ ہو کہ ہم نے پوری طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہیں کہ صحیح بندے کے پاس جانا چاہیے۔ تو وہ صحیح بندے کے پاس جب گیا تو اس نے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی، اور کہا کیسی ہوگی؟ کہا وہ آگے قریۃ الصالحہ ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جا، وہاں جا کر توبہ کر تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، ابھی وہاں پہ پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پچھلے گناہوں کی بخشش دے دے گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے اگر ہم سچی توبہ کر گئے ہیں تو معافی کا ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی انتظام فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف۔ تو یہ پورا مہینہ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تمام ناظرین جو اس کو دیکھیں گے وہ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ ہماری آخرت کی جو بخشش کا سامان ہے وہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ سارا وقت ہی ہمارے لیے ہے، لیکن یہ اب ہمارے لیے خاص بونسز کا مہینہ آنے والا ہے، خاص اس پر ہمیں اس پر انعامات ملیں گے۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آج سیل لگی ہوئی، تو یہاں معافی کی سیل ہے، رحمتوں کی سیل ہے، برکتوں کی سیل ہے، عظمتوں کی سیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو پوری عبادات خشوع و خضوع کے ساتھ گزاریں، اور یہ ٹریننگ ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم عام دنوں میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اس سے رک سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے سارے گناہ اعمال میں سارے حلال کام چھوڑ دیے تو غلط بھی چھوڑ سکتے۔ تو یہ ٹریننگ ہے، میری ناظرین سے یہ خصوصی طور پر ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ اپنے آپ کو استقامت کی طرف لانا چاہتے ہیں وہ اس ماہ مبارک کی برکات کو پائیں اور اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے چینج کرنا شروع کریں۔ جب 30 دن گزر جائیں گے تو 30ویں دن تک اس کے جسموں میں یہ چیز سرایت کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے، برائیوں سے پاک فرمائے گا، پھر صبر و تحمل بھی عطا فرمائے گا، زبان قابو میں آ جائے گی، آنکھ قابو میں آ جائے گی، کیونکہ یہ روزے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ باتیں نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو عام زندگی میں جب امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو پھر ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کی کوششوں کو، ان کاوشوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔